علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگوں یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مہاجرین کا بھی مولا ہے، انصار کا بھی مولا ہے۔ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں غدیر خم کے مقام پر آپ ٹھہرے۔ یہ 18 ذی الحج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جمع کر کے وہاں پر سب کو ٹھہرایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام جب وہ خطبہ سنتے جاتے تھے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ مفہوم اس خطبے کا یہ ہے، آگے جا کر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے میرے صحابہ کہ میں اللہ کے ہاں چلا جاؤں اور ایک بلانے والا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں۔ یاد رکھو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اولاد اور عترت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، بلکہ انہیں روشن صبح کی طرح، بالکل واضح اجالے کی طرح، جس طرح دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو اسی طرح چھوڑا ہے جس پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ وہ دنیا کے اندر اپنا فیصلہ نہ کر سکے۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کر دیا۔ اور اس موقع پر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگوں یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والا وعاد من آدہ، اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ لوگوں سنو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور پروردگار اس شخص کی مدد کر جو علی کا ساتھ دیتا ہے اور اس شخص کو رسوا کر جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات کو سمجھیں گے کہ عید غدیر خم، کیا 18 ذی الحج کو عید غدیر منائی جا سکتی ہے؟ کیا ہم اس دن کو بطور خوشی کے منا سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو علی کو مولا کہا تو اس مولا کا کیا معنی ہے؟ اس مولا کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث ثقلین کیا ہے؟ حدیث الغدیر کیا ہے؟ ان ساری روایتوں کو جمع کر کے انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حدیث غدیر خم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حدیث غدیر کو سمجھنے کا۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث غدیر ہے، اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، حدیث الغدیر بھی کہا گیا، حدیث الولایہ، حدیث الموالات اسے کہا گیا۔ یہ حدیث متواتر ہے کیونکہ ایک جمع غفیر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صرف غدیر خم کے مقام پر نہیں بلکہ عرفہ کے دن بھی، حج الاکبر کے دن کہ جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے، علی کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، اہل سنت والجماعت کے مصادر میں، صحیح کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اہل تشیع
دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. یہ حدیث ان مشترکات میں سے ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہے، اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. متعصب سے متعصب شخص جو تاریخ میں گزرا ہو، ناصبی سے ناصبی، وہ بھی اس حدیث کی صحت سے انکار نہیں کرتا. سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور اہل سنت والجماعت کی اصح الکتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اس حدیث کو جو مصادر میں نے جمع کیے ہیں تو 25 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے. اس حدیث کو جن مصادر سے میں نے جمع کیا ہے تو 25 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سے مروی ہے. لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ ان جلیل القدر 25 صحابہ کرام سے مروی ہے. اور اہل سنت والجماعت کی تمام صحاح اور سنن اور مسانید کے اندر یہ حدیث مروی ہے. جن صحابہ سے یہ مروی ہے ان میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن الاسید، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو طفیل عامر بن واصل، ابو ذر الغفاری، ابو ہریرہ، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن حنطب، خزیمہ بن ثابت، سہل بن سعد، عدی بن حاتم، عقبہ بن عامر، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو شریح الخزاعی، ابو قدامہ الانصاری، ابو لیلہ، ابو الہیثم بن طیحان اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے. کن کتابوں کے اندر ہے؟ صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ، نسائی الصغری، نسائی الکبری، المستدرک للحاکم، مشکل الاثار للطحاوی، مسند احمد بن حنبل، مسند بزار، کنز العمال، المعجم الکبیر للطبرانی، السنہ لابن ابی عاصم اور دیگر کتب کے اندر یہ احادیث آئی ہے. جتنی کتابیں ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا اور سب صحابہ کرام کا بھی نام نہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو مختصر ہو اور جامع گفتگو اس کے اندر آپ سب تک میری یہ گفتگو پہنچ جائے. اس حدیث کے اوپر سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر علی کی ولایت سے معنی یہی ہوتا جو آپ لوگ معنی مراد لیتے ہیں تو یہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا. حالانکہ حجۃ الوداع پہ اعلان نہیں کیا بلکہ غدیر خم کے موقع پہ اعلان کیا، اور اس موقع پر صرف انصار اور مہاجر صحابہ کرام موجود تھے اور باقی لوگ تو چلے جا چکے تھے. صحابہ کی اکثریت جا چکی تھی، صرف انصار اور مہاجر موجود تھے. تو یہ دو اعتراضات ہیں، ان کا پہلے میں جواب دیتا ہوں پھر آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات جو یہ ہے کہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غدیر خم کے موقع پہ بیان کیا، یہ بات غلط ہے. بلکہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو، اس بات کو حجۃ الوداع عرفہ کے اندر بھی بیان کیا. سنن ترمذی کی روایت ہے 3786، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عرفہ کے دن، حج کے دن دیکھا، اور آپ اپنی اونٹنی قصواء کے اوپر سوار تھے، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے سنا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، لوگوں میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم انہیں پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و عترتی، نمبر ایک اللہ کی کتاب اور میری عترت، میری اولاد، اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی الباب عن ابی ذر، اس باب میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ابی سعید و زید بن ارقم و حذیفہ بن اسید قال وهذا حسن غریب هذا الوجه، اور روایت یہ والی جو ہے یہ حسن ہے، غریب یہ والا جو سلسلہ سند ہے یہ تنہا ہے، فرد ہے، لیکن اس باب میں بہت سارے صحابہ کرام نے روایت کی ہے اور ان صحابہ کا نام بھی انہوں نے ذکر کر دیا. تو بہرحال یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث الثقلین، اہل البیت علیہم السلام اور قرآن مجید کے بارے میں یہ صرف غدیر خم پر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن بھی صحابہ کرام کو، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ جب موجود تھے، ان کے سامنے بھی یہ بیان کیا ہے. پھر دوسری جو بات یہ کی جاتی کہ غدیر خم کے موقع پہ جب بیان کیا تو اس موقع پہ صرف انصار اور مہاجر صحابہ تھے، باقی صحابہ تو جا چکے تھے. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جناب عالی آگے آنے والے جو معاملات ہیں، خلافت کے معاملات، اور قرآن مجید نے جو صحابہ کی کیٹیگری بیان کی ہے ان میں افضل ترین صحابہ وہ انصار اور مہاجر صحابہ ہیں، جس طرح کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلوں میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار
اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جو پیروی کرتے ہیں ان کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں۔ تو بہرحال قرآن مجید نے صحابہ مہاجرین و انصار سے کہا، اور یہ مہاجرین و انصار موجود ہے، انہی کے سامنے علی کی فضیلت بیان کرنا مقصود تھی، کیونکہ آگے جا کے خلافت کے معاملات ان کے ہاتھ میں آنے تھے۔ تو ان کے سامنے بیان کرنا تھا کہ تمہاری ساری قربانیاں ہیں لوگوں، تم نے نصرت کی ہے دین کی، تم نے نبی کو پناہ دی مدینے میں، جب قریش مکہ نے اور بنو امیہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا۔ یہ بات ضرور ہے کہ تمہاری یہ فضیلت ہے اے انصار صحابہ کہ تم نے ہم مہاجرین کو پناہ دی ہے، نبی کو ٹھکانہ دیا ہے، اور مہاجرین صحابہ کو اپنے ہاں پناہ دی، لیکن یاد رکھو انصار صحابہ، علی تمہارا بھی مولا ہے۔ اور مہاجرین سے کہا کہ بلا شک و شبہ تم نے اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا، تمہارے اپنے لوگ شہید ہوئے، تم نے اسلام کی خاطر اپنی تپتے ہوئے ریت پر تم لوگ لیٹے، تمہارے ماں باپ شہید ہوئے، تم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھو علی تمہارا بھی مولا ہے، مہاجرین کا بھی مولا ہے، انصار کا بھی مولا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ اعلان کرنا مقصود تھا۔ باقی تو جو بعد میں آئے جو طلقاء لوگ ہیں، تو ان کے سامنے اس چیز کا بیان کرنا کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے، ان صحابہ کے سامنے کہ ان کے ذہن میں علی کا مقام اور مرتبہ رہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث جلیل القدر صحابہ کرام سے مروی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی صحاح کتابوں کے اندر مروی، اور آج ہم اہل سنت کی کتابوں سے سمجھیں گے۔ ہم شیعہ کی کتابوں کا یہاں پہ مطالعہ نہیں کر رہے، لیکن اگر شیعہ کی کتابوں کو بھی بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن ہمارا منہج اہل سنت کا ہے، ہم سنی منہج کے مطابق اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس حدیث غدیر کا کیا مفہوم ہے، کیونکہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ جناب 18 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، یا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مناؤ، اور میں آگے بتاؤں گا کہ اس میں خوشی منانی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جناب اس پہ تو شیعہ لوگ خوشی مناتے ہیں، ہم کیوں خوشی منائیں، عید تو ان کا لفظ ہے۔ ہم نے ہر چیز کو فرقواریت بنا دی، ہر چیز کو، اور جو چیز اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے، علی کے ساتھ جڑ جائے، اس میں تو ہم بالکل خوف محسوس کرتے ہیں، نہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 6228 6225، مشکل اثار امام طحاوی نے اس کو روایت کیا۔ السنہ لابن ابی عاصم کے اندر روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1158۔ سنن ترمذی کے اندر اس کا نمبر ہے 3713 اور 3786۔ مستدرک الحاکم 4634 4635۔ السنن الکبریٰ للنسائی 8478۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر 21578 11561، اور اسی طرح دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے، ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور حمد و ثنا بیان کی، ووعظ وذکر ثم قال اللہ اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب۔ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بشر ہوں، قریب ہے کہ ایک اللہ کا بلانے والا آئے اور میں اس کی بات کے اوپر لبیک کہہ دوں۔ وانا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، ثم قال واہل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے، اس میں نور ہے، مضبوطی سے کے ساتھ تھام کے رکھو، اور اپنی اہل البیت، میرے اہل البیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ کو اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فقال له حسین، تو حسین نے عرض کیا، ومن اہل بیتہ یا زید، اہل بیت کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساء من اہل بیتہ، ہاں اہل بیت میں سے ہیں، ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعد،
بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اس پر میری الگ گفتگو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت کون ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم کی روایت، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید ہے اور اہل البیت ہے۔ ایک ہو گئی حدیث صحیح مسلم کی۔ مستدرک الحاکم کے الفاظ پہ غور کیجئے، مستدرک الحاکم کے الفاظ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 4635 4634۔ یہ حدیث مروی ہے ابو طفیل سے، یہ بھی صحابی ہے، ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ یہ فرماتے ہیں زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں، دو صحابہ ہیں، کہتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجۃ الوداع، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے، ونزل غدیر خم، آپ غدیر خم کے مقام پہ اترے، امر بدوحات فقمنا، امر بدوحات فقمنا فقال کأنی قد دعیت فاجبت، لوگوں قریب ہے کہ گویا کہ مجھے بلا لیا جائے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہہ دوں، میں چلا جاؤں دنیا سے۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین، بے شک میں نے تم میں چھوڑ دی ہے دو گراں قدر چیزیں، چھوڑ دی ہیں، چھوڑ چکا ہوں، یقینی بات ہے، احدہما اکبر من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے بڑی ہے، یعنی قرآن مجید اور اہل البیت ہیں۔ ایک جانب قرآن ہے اللہ کا جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور دوسری جانب امام علی علیہ السلام ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد المہدی علیہم السلام، یہ ائمہ ہیں۔ ان کے سامنے ان کی بات وہ قرآن کی بات ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، یہ احدہما اکبر من الآخر، یہ قرآن مجید ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا ہے، عظیم ہے۔ کتاب اللہ تعالی وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ہے، فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھو بھائی دیکھنا، میرے صحابہ دیکھنا، تم مجھے ان دونوں میں کیا خلیفہ بناتے ہو، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا۔ نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کو تھام کے رکھنا اور میرے اہل البیت کو یاد رکھنا، ان دونوں کی اتباع کرنا، لیکن امت نے کیا کیا، قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل البیت ان کو قتل کیا، شہید کیا، دربدر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہاں ہے، کہاں بیان کی جاتی ہے یہ روایت؟ میں آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں، مجھے بتائیے آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی آج تک کی زندگی میں، اہل سنت سے تعلق ہے نا، مجھے بتائیے آپ نے کبھی مسجد کے اندر اس روایت کو سنا، کبھی آپ نے ممبر پر اس کو بیان ہوتے ہوئے سنا؟ بتائیے، اگر کسی جگہ سنا ہے تو آپ بتا دیجیے ہمدرد بھائی آپ غلط بول رہے ہیں، نہیں ہمارے ہاں مسجد میں ہر جمعے کو یہ بیان ہوتی ہے حدیث ثقلین، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ یہ بیان نہیں ہوتی۔ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، اسی معاشرے میں نے آنکھ کھولی ہے، یہیں پر ہم جیتے ہیں، اس حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حدیث الثقلین، حدیث الغدیر، حدیث الولایہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہر جھوٹی سے جھوٹی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، پیروں فقیروں اور بابوں کی کہانیاں بیان ہوتی ہیں، لیکن حدیث الغدیر جو کہ متواتر حدیث ہے اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کیا موت آ رہی ہے، کیوں بیان نہیں کر رہے؟ کیا ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں؟ کمزور اور ضعیف روایات بیان ہوتی ہیں لیکن یہ بیان نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے، یہ حوض پر آ جائے میرے پاس۔ ثم قال ان اللہ عز وجل مولایا وانا مولا کل مؤمن، پھر فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، فقال من کنت مولاہ فہذا ولیہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے میرے رب اس شخص کی مدد کر جو علی کا ساتھ دیتا ہے، جو علی کو ولی مانتا ہے، اور اس کو دشمن بنا کے جو علی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ وذکر الحدیث بطول، ھذا حدیث صحیح
علی شرط الشیخین ولم یخرجا بطولہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت کے مطابق ان کی راویوں کی طرح ہے، ان کی شرط کے اوپر ہے، لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں شاہدہ حدیث سلمہ بن کہیل عن ابی طفیل ایضا صحیح علی شرطہما، اس کی ایک اور شاہد بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث سنن الکبریٰ کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کی، حدیث کے نمبر 8410، حدیث بالکل اسی طرح سے ہے، تمام الفاظ اسی طرح ہے۔ ابو طفیل نے روایت کیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الفاظ یہی ہیں، اور اسی لیے اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور 8412 میں ہے سنن نسائی کے اندر، فرماتے ہیں یہ سعید بن جبیر نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں حدثنی بریدہ، مجھے بریدہ نے روایت کیا، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع علی الی الیمن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علی کے ساتھ یمن بھیجا، فرأیت منہ جفہ، میں نے ان کی طرف سے شکایت دیکھی، فلما رجعت شکوتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم واپس لوٹے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، فرفع رأسہ الی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور کو بلند کیا میری جانب، فرمایا یا بریدہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اے بریدہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگلی حدیث 8413 وہ بھی بریدہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے ذکر کیا اور جو واقعہ یمن کے اندر ہوا تھا وہ بیان کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا اچھا میں دیکھ رہا تھا، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تغیر وجہہ، کہ جب میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل رہا تھا، چہرے انور کا رنگ بدل رہا تھا، اور آپ نے فرمایا یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں لوگوں سے ان کی جانوں کے سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، تو جس پر حق میرا حق ہے، جس کے اوپر حق میرا ہے، جس صحابی کے اوپر نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر علی کا حق ہے۔ یہ ہے مولا کا معنی، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ آج مولوی صاحب آپ کو مولا کے اس کے 40 معنی آتے ہیں، لغات کے اندر اس کے 50 معنی ہیں، 100 معنی ہیں جی۔ او بھائی لغات کو چھوڑو، نبی نے کیا معنی اب لیا ہے، صحابہ اس کا کیا معنی لیتے ہیں۔ اسی طرح 8414 روایت ہے، اس میں بھی یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، سعد بن ابی وقاص سے بھی یہ روایت ہے۔ اسی طرح یہ روایت 8416 میں ہے نسائی میں، عمیرہ بن سعد سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علی علیہ السلام کو سنا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا لوگو من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، لوگو مجھے بتاؤ کس کس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ فقام بدعۃ عشر فشہدوا، تو سینکڑوں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ایک روایت میں ہے 25 سے زیادہ صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی علی ہم نے سنا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا یا علی، میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا مولا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث الثقلین جو کہ حدیث غدیر خم ہے، یہ خلیفتین کے الفاظ کے ساتھ بھی نقل ہے، روایتوں میں ثقلین آیا ہے، امرین آیا ہے، عظیم امر، اسی طرح خلیفتین بھی آیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے 21578، اس میں خلیفتین کے الفاظ ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور نبی اسی طرح دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خلیفتین 2 خلیفہ، واضح لفظ موجود ہے خلیفتین، ہاں لیکن ناسبی یہاں پر گئے گا نہیں، اس روایت کے اندر یہ، اس روایت میں یہ ہے فلاں شریک القاضی، یہ ہے مدلس ہے، یہ سارے ان کے ڈھکوسلے ہیں، یہ انہوں نے بنائے ہوئے، اس لیے بناتے ہیں یہ لوگ۔ اور بھائی شریک القاضی اگر مدلس ہے تو یہ بخاری مسلم کا راوی ہے، بخاری مسلم کے راویوں کے اوپر تو تمہارا اندھا ایمان ہے، بخاری مسلم کے راویوں پہ تو جرح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی اس طرح کی ان باتوں کا کوئی قابل التفات باتیں نہیں ہے۔ یہ اگر کسی اور کے بارے میں ہوتا نا، خلیفہ کا لفظ بھی ہوتا تو ہر چوک پہ کھڑے ہو کے بیان کو دیکھو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ ارشاد فرمایا، لیکن علی کے لیے ہے نا،
اہل البیت کے لیے تو اس لیے یہ اس میں تعویلات کرتے ہیں. فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض. کتاب اللہ آسمان اور زمین کے درمیان ملانے والی ایک رسی ہے. الی الارض او ما بین السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت اہل البیت، میری اولاد اہل البیت. وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے اوپر آ جائے. کیوں اس روایت کے اندر خلیفتین، دو خلیفہ کے الفاظ ہیں، دو خلیفہ، اہل البیت اور قرآن مجید، اہل البیت اور قرآن مجید. اب اس بات کی طرف آتے ہیں. اسناد بہت زیادہ ہیں، گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین اور ناظرین ان کے اوپر گراں نہ ہو، ان کا وقت بھی قیمتی ہے. مختصر وقت کے اندر سب آپ کے سامنے آ جائے، لیکن سب پہنچانا مشکل ہے کیونکہ یہ ایسی روایت ہے کہ اتنے صحابہ سے ہیں کہ میں سب کو روایتوں کو بیان نہیں کر سکتا. تو بہرحال جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غدیر کے مقام پہ خطبہ دیا، تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے، علی کو مبارکباد دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 222 کے اندر روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے مبارکباد حضرت عمر نے امام علی علیہ السلام کو دی. اور ابو زہرہ مصری نے بخن بخن لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن یا علی، اے علی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے مولا ہو گئے اور ہر مومن کے مولا ہے، ہر مومن کے مولا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. ابو زہرہ المصری رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے، کہتے ہیں رواہ اصحاب السنن الاربعہ والامام احمد بطرق صحیحۃ. اس کو سنن اربعہ نے روایت کیا اور امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح طرق کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. تو یہ غدیر خم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو سب سے پہلے خوشخبری دینے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب تو مان لو سنیو، اب تو مان لو، تم جھوٹے قصے کہانیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہو، اس کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، لیکن صحیح حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں نہیں مانتے ہو، نہیں مانی جاتی. اور پھر اس کے اندر لوگ تعویل کرتے ہیں نہیں اس میں تو یہ معنی ہے، اس میں یہ معنی ہے. اچھا اب یہ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی یہ ہے مقتدر کے، مولا کا معنی ہے رہبر کے، مولا کا معنی ہے ولی کے، مولا کا معنی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، یہی معنی علی کے لیے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے دن بلایا طلحہ کو، پوچھا طلحہ یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہم قصاص عثمان طلب کرنے آئے. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم میں یہ فرماتے ہوئے سنا من کنت مولا فاز علی المولا اللہ موال مولا وعاد من عادا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یا امام یا علی علیہ السلام بالکل میں نے یہ سنا. تو فرمایا پھر مجھ سے جنگ کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت طلحہ جب یہ سنے تو انہوں نے رجوع کر لیا، واپس چلے گئے، اپنے لوگوں میں بیٹھ گئے. مروان اللعین نے تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا. حضرت عائشہ نے بھی بعد میں توبہ کر لی تھی، ندامت کی. تو حضرت طلحہ نے کیا سمجھا اس کا معنی؟ مولوی آپ کو کہتا ہے اس میں 45 معنی ہیں. اور بھائی مولوی کو چھوڑو، صحابہ اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ مولا کا معنی سمجھتے ہیں کہ جس سے جنگ نہیں کی جا سکتی. علی وہ ولی ہے، علی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، علی سے جنگ نہیں ہو سکتی. یہ معنی ہے اس کا، مولا کا معنی یہ ہے. آج ہمیں بھی یہی معنی سمجھنا چاہیے. تو اب رہ گیا سوال یہ کہ کیا اس دن کو بطور عید کے منایا جا سکتا ہے؟ بالکل بطور عید کے منا سکتے ہیں، بطور خوشی کے منانا چاہیے. اور ایک مومن کو اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ وہ پورے دین کو وہ لے گا. یہ یعنی اس بات کا اقرار ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، آپ نے اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، آپ نے اس امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، آپ نے اس امت کو روشنی میں چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا، محجت البیضاء کے اوپر چھوڑا ہے، واضح نشانی کے اوپر چھوڑا ہے، واضح رستے کے اوپر چھوڑا ہے. اور آپ نے ہمیں بتا دیا یا رسول اللہ میں آپ سے اقرار کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کو اپنا رہبر مانوں گا اور علی علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانوں گا. میں قرآن مجید میں تدبر کروں گا
اور میں اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کروں گا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، عید غدیر اس بات کے اقرار کا اور اعلان کا دن ہے کہ قرآن ہے اور اہل البیت ہے علیہم السلام، اور ان کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھے گئے۔ تو عید غدیر آپ منا سکتے ہیں، خوشی منانا چاہیے، ہر مومن کو منانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بریلوی حضرات اہل سنت والجماعت کے اندر، اور ہم کیا استدلال کرتے ہیں عید میلاد النبی کے اوپر، کیوں خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ کا اس دنیا سے جانا اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا دونوں رحمت ہے، دونوں رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانے پر اس دنیا میں مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے سامنے پورا دین دیا، ان کو قرآن مجید دیا اور اہل بیت علیہ السلام دیے۔ تو اس بات کے اوپر خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ باقی اس موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ خوشی لوگ کس طرح سے مناتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے یہ اقرار کرنا ہے اور خوشی منانی ہے اس کی، اور چاہے آپ جس بھی رنگ میں خوشی منائیں، لیکن بہرحال خوشی منانا جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔